بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کا جغرافیہ ہمارے درسی کتاب کا 11واں سبق، مصنف پطرس بخاری۔ سب سے پہلے سبق کا خلاصہ۔ تمہید: لاہور کو دریافت ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے اب اسے بے دلیل مانا جا سکتا ہے۔ لاہور کو کرے پر تلاش کرنے کی بھی چنداں ضرورت نہیں، صرف اتنا یاد رکھیے کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ اگر پھر بھی لاہور نہ ملے تو یہ آپ کے علم و عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ محل وقوع: لاہور پنجاب میں واقع ہے، جو اب 5 نہیں بلکہ 4.5 دریاؤں کی سرزمین ہے۔ آدھا دریا یا راوی ضعیف تو اب بہنے کے قابل ہی نہیں رہا، اس لیے شہر کے قریب واقع 2 پلوں کے نیچے ریت میں لیٹا رہتا ہے۔ لاہور میں داخلے کے 2 راستے مشہور ہیں، ایک پشاور سے آتا ہے جہاں سے وسطی ایشیا کے حملہ آور آئے تھے، اور دوسرا راستہ دہلی سے آتا ہے جو یو پی کے حملہ آوروں نے استعمال کیا۔ اول الذکر اہل سیف اور مؤخر الذکر اہل زبان کہلائے۔ حدود اربع: کسی زمانے میں لاہور کا حدود اربع بھی ہوا کرتا تھا، لیکن طلباء کی سہولت کے لیے میونسپل کمیٹی نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اب لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی واقع ہے۔ اس کی وسعت پذیری کا یہ عالم ہے کہ ہو سکتا ہے مستقبل میں لاہور ایک صوبے کا نام ہو جس کا دارالخلافہ پنجاب ہو۔ آب و ہوا: لاہور کی آب و ہوا کے متعلق جتنی بھی روایات مشہور ہیں وہ قریباً سب کی سب غلط ہیں۔ حال ہی میں اہل لاہور نے کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھی آب و ہوا دی جائے۔ کمیٹی نے اس پر ہمدردانہ غور کیا ہے، لیکن فی الحال کمیٹی کے پاس ہوا کی قلت ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ لوگ ہوا کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لیں اور عام حالات میں گرد اور دھوئیں سے کام چلائیں، جن کی مفت تقسیم کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ گھروں میں پانی پہنچانے کی ایک اسکیم نظام سکے کے دور سے چلی آتی ہے، لیکن نظام کے لکھے ہوئے مسودات پڑھنے میں دشواری کے باعث پانی پہنچانے میں ابھی کچھ سال اور لگ جائیں گے۔ فی الحال یہ انتظام کیا گیا ہے کہ بارش کے پانی کو شہر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، اور اس ضمن میں کمیٹی کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جا بجا نل لگوا دیے گئے ہیں جن میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے۔ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گیسیں مل کر پانی بن جائیں گی۔ اس لیے کمیٹی نے ہدایت کر رکھی ہے کہ لوگ اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ پانی کے حصول میں کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ ذرائع آمد و رفت: جو سڑک شہر لاہور کے بازاروں میں سے بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے، یہ وہی سڑک ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ یہ اب آثار قدیمہ میں شمار ہوتی ہے۔ احتراماً اس کے تمام تاریخی گڑھے محفوظ کر لیے گئے ہیں۔ جہاں کئی سلطنتوں کے تختے الٹے تھے، آج بھی یہاں کئی لوگوں کے تختے الٹتے ہیں اور عظمت رفتہ کی یاد دلاتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ عبرت پکڑنے کے لیے ان تختوں کا تانگا بنا لیتے ہیں۔ ان تانگوں میں بناسپتی گھوڑے جوتے جاتے ہیں جو دیکھنے میں دمدار ستارے سے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی دم زیادہ اور گھوڑا کم۔ جب یہ گھوڑا دم دبا کر دوڑتا ہے تو ہر تاریخی گڑھے کا نقش سوار پر ثبت ہو کر لطف دیتا ہے۔ قابل دید مقامات: لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہر عمارت کی بیرونی دیواریں دوہری بنائی جاتی ہیں۔ پہلے اینٹوں اور چونے کی دیوار بنائی جاتی ہے، پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کرتے رہتے ہیں۔ اشتہاروں کے بدلتے رہنے سے عمارات پہچاننے میں مشکل پیش آتی تھی، اس لیے پختہ سیاہی سے اشتہار لکھنے کا رواج عام ہو رہا ہے۔ صنعت و حرفت: لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی اور سب سے عام حرفت انجمن سازی ہے۔ ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے، صدر البتہ تھوڑے ہیں، لہٰذا یہی چند نفوس تمام انجمنوں کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تقریر عموماً ایسی ہوتی ہے کہ ہر طرح کی انجمن میں کام آ جائے۔ پیداوار: لاہور کی مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں جو بکثرت پائے جانے کے باعث برآمد بھی کیے جاتے ہیں۔ طلباء کی ان گنت اقسام میں سے جمالی، جلالی، خیالی اور خالی طلباء زیادہ مشہور ہیں۔ جمالی طلباء پہلے درزی کے ہاں تیار ہوتے ہیں، پھر نائی اور دھوبی کے پاس بھیجے جاتے ہیں، بعد میں ان کی نمائش کسی ہوٹل میں کی جاتی ہے۔
جلالی طلبہ کا شجرہ نسب جلال الدین اکبر سے ملتا ہے۔ یہ ہندوستان کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ ہوٹلوں کی رونق یہ طلبہ ہاسٹل کو اپنا نشیمن نہیں بناتے۔ خیالی طلبہ کا اولین وصف اخلاق، آواگون اور جمہوریت جیسے موضوعات پر اظہار خیال کرنا ہے۔ یہ صحت جسمانی کو انسانی ترقی کا پہلا زینہ سمجھتے ہیں۔ بے سرے ہونے کے باوجود گاتے ضرور ہیں۔ خالی طلبہ کتابوں، مطالعہ اور امتحانات سے دور ہی رہتے ہیں۔ جس معصومیت سے کالج میں آتے ہیں اسے آخر تک آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ طبعی حالات لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔ خلاصہ مکمل ہوا۔ سبق میں سے ہم بس اب تیزی سے گزرتے جائیں گے۔ یہ تمہید والا پیراگراف جو ہے اسی کی آج ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو آخر پہ اسکپ ہو جائے گی، اور اس باقی سبق سے متعلقہ بھی جو اہم چیزیں ہیں وہ آخر میں کچھ آگے تشریح اور حوالوں میں اکٹھی کر دی ہیں۔ فی الحال بس یہ سمجھیں کہ جیسے کسی شہر کا حدود اربع جو بھی ہے، جو چیزیں اس کے بارے میں جغرافیہ اس کا لکھا جا سکتا ہے۔ جغرافیہ کیا ہے؟ کسی بھی مطلب ملک کے، خطے کے ہر طرح کے طبعی خد و خال جو ہیں وہ جغرافیہ کا حصہ ہیں۔ یہاں اس کی چند اصطلاحیں جیسے حدود اربع، محل وقوع یہ استعمال ہوئی ہیں۔ آب و ہوا یہ کسی خطے کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، اور باقی پھر چیزیں اسی ترتیب سے آگے۔ محل وقوع میں جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ صرف بڈھا دریا اس کو لاہور میں تو کہتے ہیں، جسے انہوں نے راوی ضعیف کا نام دیا ہے۔ پہلے تھے محل وقوع میں ہم خطوط، عرض بلد، طول بلد ان حوالوں سے کسی مقام کا تعین کرتے ہیں، یعنی ہم یہ بتاتے ہیں کتنے طول بلد سے شروع اور کتنے تک کے درمیان والوں میں ہے، کتنے عرض بلد اور کتنے دوسرے عرض بلد کے درمیان میں ہے۔ تو یہ گلوب جو ہے، گول گیند نما جو دنیا کا نقشہ ہے، اس پہ ڈھونڈنے کا طریقہ ہے۔ تو لیکن وہ محل وقوع اس اعتبار سے نہیں بتایا، بلکہ وہ دریا اور اس کے دائیں بائیں ہونے اور ان چیزوں میں لے کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ روایتی جو محل وقوع بتانے کا طریقہ ہے اس کی جگہ یہ دو رستوں کا جو ذکر آتا ہے کہ دو راستے مشہور ہیں، ان میں سے پشاور والا جو ذکر کیا ہے یہ وسطی ایشیا کے حملہ آور، ان میں ترک بھی تھے، ایرانی آئے، افغانی آئے، یہ سارے کے سارے ان کا رستہ یہی والا تھا۔ اور دوسری طرف جو اور ظاہر اہل سیف تھے، غزنوی، غوری، یہ سارے غزنوی جو ہیں، پہلے تو غوری خاندان وہ آیا، قطب الدین ایبک اس کا غلام جو تھا غوری کا، شہاب الدین غوری کا، اس نے پہلی حکومت یہاں مسلمانوں کی قائم کی۔ پھر غزنوی آ گئے، ان سے چھین کے یہ اقتدار پہ قابض ہو گیا، پھر یہ 9 خاندان اسی طرح آگے آگے چلتے رہتے ہیں، جنہوں نے مغل ان میں سے ایک ہیں، وہ آخری تھے۔ تو یہ تو ان کا تذکرہ، اور یہ جو مؤخر و ذکر اہل زبان ہے اس میں بالعموم یہی سمجھا جا رہا ہے کہ پطرس صاحب جو مراد لے رہے تھے کہ پڑھے لکھے لوگ جو کہ اتر پردیش سے پنجاب، چونکہ پنجاب تقسیم ہوا تھا تو دوسرے پنجاب سے جو لوگ اس طرف آئے، دہلی اور اتر پردیش کو خاص طور پہ، وہ اس لیے یو پی کے حملہ آوروں کا جو ذکر کرتے ہیں، وہ حملہ آور اصل میں پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد عنان سلطنت سنبھالی، اقتدار، اور اقتدار ہی نہیں جو افسر شاہی تھی یہ ساری بنانے والے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اور ظاہر ان میں اہل ادب، ادیب، شاعر ایسے لوگ بھی تھے، اس لیے وہ تخلص والی بات چھڑی۔ تو اب یہ سمجھنا کہ 2 قسم کے حملہ آور کون سے لاہور پہ، کس طرح کے لوگ حملہ آور ہوئے۔ پہلے تو یعنی وہ فاتحین تھے، یہ دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کی ایک فوج تھی، اور پہلا حصہ وہی جو تھا محل وقوع کا کہ 5 دریاؤں کی سرزمین ہے یا نہیں۔ حدود اربع میں بالعموم ہم یہ بتایا کرتے ہیں جغرافیہ میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں کون سے ہیں۔ یہاں انہوں نے وہ سارا مسئلہ حل کر دیا ہے میونسپلٹی نے، کہ چاروں طرف بھی لاہور ہے، اور باقی یہ عارضہ جو ہے یہ ایک بیماری، ایک یعنی بیماری ہے، جیسے اس پہ ورم بنتے ہیں اور پھر وہ پھوٹتے ہیں اور پھیلتے جاتے ہیں۔ گویا یہ شہر کا بڑھنا بھی اسی طرح کا ایک طنز تو نہیں اس کو کہیں گے، یہ مزاح میں ہم نے اس میں آگے بات چھیڑی ہے کہ یہ ایجابی ایک طریقہ ہے، بات کو ماننا ہے کہ ظاہراً ایسا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو آبادی میں اضافہ اور شہر اس طرح سے وہ
شہر کی ساری خوبصورتی اور اس کی صحت مند جو فضا تھی وہ ساری برباد ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اشارہ اس طرف ہو گیا، اگرچہ وہ بظاہر ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. اس کے بعد یہ جو آب و ہوا کے لاہور کے لوگ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر ہوا کا کیا انتظام کیا ہے، پانی کا کیا انتظام کیا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کی بات ہو گئی. اور بارش کے پانی کو باہر نہیں جانے دیتے، نکاسی، یہ آپ کا جو مسائل ہیں وہاں پہ لاہور میں، اشارہ تو اس طرف ہے، لیکن بظاہر ایسی تعریف کی ہے کہ اس میں آخر کار یہ شاید اس وقت کے جو منتظم ہیں وہ یہ اندازہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ دریا ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، اس کے کوئی فائدے ہوں گے. مطلب اس ساری بات کا کیا ہے کہ وہ ایسی بے جا قسم کی، فضول قسم کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور انتظام کوئی نہیں کرتے کہ شہر سے بارش کا پانی کیسے خارج ہو. تو یہ مسائل ہیں، لیکن وہ بات گھما پھرا کے اس کو قبول کر لینا تو ایجابی حربہ یا ایجابی انداز ہے. نظام سکے کا تعارف آخر میں تھوڑا سا آ جائے گا، لیکن باقی اس سے ایک سائنسی معجزے کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ گیسیں ملیں گی اور اس طرح سے پانی بن جائے گا ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے. تو بنیادی طور پہ نظام سکا چونکہ وہ گیا گزرا دور، اس کا تعارف ہم آگے تھوڑا سا دے رہے ہیں. تو وہ اتنی پرانی بات، اور تب سے اب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوا، گویا لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ معاملہ اور تھا، آج کے معاملات اور ہیں. تو شہری انتظامیہ جو ہے اس پہ طنز ہے، لیکن اتنی گہری نہیں، بہت یعنی یہ دھیما سا انداز ہے، اور زیادہ مزاح جو ہے وہ مزاح کے قریب ہے، یہ نہ کہ طنز کے. اس کے بعد یہ جو ذرائع آمد و رفت ہیں سیاحوں کے لیے بتایا گیا ہے، اور وہ لاہور کی سڑک، اس کا بھی ایک نقشہ سا کہیں آپ دیکھ سکیں گے آگے. تو یہ جو وارلڈ سٹی ہے اس کے باہر سے وہ گزرتی ہے. تو لاہور کے وہ شہروں کی وہ سڑک، اور پھر وہ گڑھے اسی طرح چھوڑے ہوئے ہیں. مراد یہی ہے کہ سڑکیں مرمت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اور نشان عبرت بنانے کے لیے پھر تانگے یہاں کی سواری ہیں، اور پھر اس کے ہچکولیں، ظاہر ہے ان کی کیا نوعیت ہے. بناسپتی گھوڑا ایک اور ان کی اختراع آ گئی کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور دمدار ستارے سے اس کا مشابہ ہونا. تشبیہ کی تعریف آپ گرامر والے حصے میں چونکہ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں اس پیراگراف اگر کہیں آتا ہے تو تشریح میں آپ سمجھ لیں گے کہ وہ دمدار ستارہ اور گھوڑا یہ ہو گیا. ضبط نفس یہی ہے کہ اپنے جذبات پہ قابو پا کے تو بیچارہ بس جان لڑا کے دوڑتا ہے، ورنہ گھوڑے کی فطرت تو ظاہر ہے وہ تیز دوڑ نہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد قابل دید مقامات کا جو معاملہ ہے، اس میں ایک تو وہی ہے کہ اشتہار بازی جو ہے، اور اشتہار جو ہیں دیواروں پہ چپکانا، وہ بہت عام ہے لاہور میں، اور بہت بڑی صنعت بھی آخر کار وہی اشتہاروں کے علاوہ وہ آگے ذکر آ جاتا ہے. دوسرا رہ گیا کہ پختہ سیاہی سے لکھنا شروع ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ جو جس کو وال چاکنگ کہتے ہیں. تو اس سے یہ جو ایک مشکل تھی کہ گھر نہیں پہچانے جاتے تھے چونکہ اشتہار بدلتے تھے، اب مستقل طور پہ کچھ لکھا رہتا ہے تو اب بالکل بھولنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن یہاں یہی بات وہی ہے کہ چیز کچھ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. کہاں محمد علی دندان ساز لکھا ہے اور ہے کیا، دکھائی کیا دیتا ہے، اور اصل میں کیا صورتحال بن چکی ہے. تو یہ لاہور شہر کی ایک ثقافت کا معاملہ چل رہا ہے کہ وہاں کا ماحول، وہاں کی ثقافت کس طرح کی ہے. صنعت و حرفت میں حرفہ کا دن ہوتے ہیں، چھٹی کے دن لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے فارغ اوقات کے چھٹی کے دنوں کے مشاغل کیا ہیں، ان کی جو سوشل لائف سو کالڈ ہوتی ہے. تو معاشرتی زندگی لاہوریوں کے، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک پہچان ہے، ان کی ثقافت، ان کی روایات بڑی جیتی جاگتی قسم کی ہیں. تو اب اس میں صنعت و حرفت والے میں جو چلا کہ انجمن سازی ایک عام یعنی وہاں کا مزاج ہے، کسی نہ کسی تنظیم کا لوگ حصہ بن کے رہتے ہیں. تو یہ ان کی پھر وہی معاشرتی زندگی، سوشل لائف کا ایک پہلو ہے. یہاں ایک مزہ کا خیز صورتحال یہ ہے کہ یہ صدر چونکہ تھوڑے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ایک جیسی تقریر کرتے رہتے ہیں، اور ایسا بظاہر وہ یہی مراد لے رہے ہیں کہ یہ کام ایسے ہونا نہیں چاہیے جیسا کہ اس کا حق ہے، لیکن اس کو بس سرسری طور پہ لاہور کے لوگ بس وہ اپنا جی خوش کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے کام وہاں پہ چل رہے ہیں. پیداوار یہ ایک اور اہم حصہ کہ طلباء کی اقسام اور پھر ان کی پہچان وہ سب کیسے ہیں.
یہ بھی پڑھنے سے کسی بھی کلاس میں ہر طرح کے وہ بچے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دستاور غیر ملکی منڈیاں ہیں، جب آپ تجارت کرتے ہیں دوسرے ملکوں سے تو کچھ چیزیں آپ ایسی مقامی ہوتی ہیں جو آپ بیچتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو زر مبادلہ ملتا ہے، تو دستاور کو غیر ملکی منڈیوں کو بھیجے جاتے ہیں۔ مراد اس سے ہی ہے کہ یہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجے جاتے ہیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں وظائف پہ پڑھنے جاتے ہیں، یہ وہ مال ہے۔ اور پھر اس کو پیداوار ہے تو فصل سے، موسموں سے اس کا تعلق، فصل کے معنی موسم، ٹھیک ہے، اور یہاں فصل کے معنی جیسے ربیع اور خریف کی ہماری فصلوں کا معاملہ ہے، تو پیداوار لفظ جو ہے اس سے بھی تعلق جڑا رہے۔ اور پھر بونا اور کاٹنا جو اس کا ہے کہ کہاں کہاں یہ ان کے داخلوں کے وقت ہیں، اور اواخر بہار میں مطلب امتحانات ہوتے ہیں، یہ مراد ہو گیا۔ یہ دکھاوا قسم کے جمال خوبصورتی سے ہے، یہ بیوٹی کانشیس جو بچے ہوتے ہیں، بس یہ ان چیزوں میں، اور کہاں یہ نمائش ہونا مطلب وہیں پہ نظر آتے ہیں، وہاں اتنی تیاری کے بعد کالج جانے کا تو وقت نہیں بچتا۔ دوسری قسم میں جو ہے کہ ہر شے کو چونکہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، سو بادشاہی انداز ہیں، اور یہ جود و سخا کے خم لنڈھاتے پھرنا۔ ایک تو ہوتا ہے جام چھوٹا سا، اب کہاں جام، پھر وہ سراہی، اور پھر خم ایک مٹکا، تو مٹکوں کے مٹکے جو وہ وہاں پہ لٹاتے پھریں، بے جا خرچ کرنا اور بہت شاہ خرچ ہونا، واقع ہونا۔ اور کالج میں پھر وہ کیا کریں گے اور خوراک کیوں کھائیں گے، اور یہ فروکش ہونا، قیام کرنا، ٹھہرنا، تو یہ بھی ان کے مزاج کے خلاف ہے، ظاہر ہے وہ محلات میں اور قلعوں میں رہنے کے عادی ہوں گے۔ تیسری قسم یہ پڑھنے والے بہت زیادہ پڑھاکو قسم کے جو طلبہ ہوتے ہیں، اور اس میں آفرینش روزگار جیسے ہوتی ہے یہ ترکیب، مراد جینیسس انگلش میں اس کا، جیسے وہ بائبل کا چیپٹر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آغاز، کائنات کا آغاز کیسے ہوا اس زندگی کا، دنیا کا، یہ وہ پہلے 6 ایام 7 ایام والا جو معاملہ ہے، تو اس کے بارے میں، نفسیات کے بارے میں، جمہوریت کے بارے میں، یہ جیسے گزر آبا گون، وہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روح جو ہے وہ ایک جسم سے دوسرے جسموں میں منتقل ہوتی رہتی ہے تا وقت کہ وہ بہت اعلیٰ ہو کے تو مکتی پا جائے، نروان پا جائے اور انسانی صورت میں آ جائے، ورنہ وہ مختلف جانوروں کی صورت میں پھرتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے، اور بالآخر اس کو مکتی تب ملتی ہے جب وہ نیک ہو جاتی ہے، مراد اس سے۔ اور روپ بہروپ یہ بھی نفسیات کے کچھ معاملے ہیں، اس بارے میں وہ جیسے سگمنڈ فرائڈ جیسے کہ انسان جو ہے نفسیاتی طور پہ اصل میں جو ہوتا ہے وہ نہیں دکھاتا کچھ اور، اس کے بالکل متضاد ایک شخصیت گھڑتا ہے انسان دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اخلاق تو ہم جانتے ہیں، آوا گون جمہوریت ایک سیاسی تصور ہے کہ تمام لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ تو چلیں یہ تو ہو گیا جسمانی صحت جسمانی کو ارتقائے انسانی کے لیے، کہ انسان بننے کے، اچھے انسان بننے کے عمل میں شاید صحت کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اور بے سرے ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم جو ہے یہ سب سے معصوم طلبہ ہیں، خالص ترین طلبہ ہیں، اور مراد یہی ہے کہ یہ کالج اور یہ سارا کچھ جو انسان کو ادارے اس کو بنانے کی تراش خراش کی کوشش کرتے ہیں وہ اس سے بچ کے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بظاہر تو ایسے ہے، لیکن ان کو خالص ترین کا مطلب تو پھر یہی ہے کہ وہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے ہے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو کالج کی تعلیم اور یہ یونیورسٹیوں کی تعلیم وہ ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ تو پھر قتل گاہیں ہیں ایک طرح کی۔ طبعی حالات، عام طور پہ طبعی حالات کا مطلب سردی، گرمی اور یہ مراد لیے جاتے ہیں، تو مزاح کی صورت میں پھر یہ ہے کہ وہ خوش طبعی لاہور کے لوگوں کی، ان کی زندہ دلی، ہنسمکھ ہونا، خوش مزاج ہونا، تو خوش مزاجی جو ہے ان کی وہی وہاں کے موسمی حالات بن گئے ہیں۔ یہاں سبق ہم نے مختصراً چیدہ اس کے اہم باتیں وہ ساری گو تھرو کر آئے ہیں۔ اس کے بعد جو آج کا پیرا منتخب کیا تھا تشریح کے لیے وہ بالکل ابتدائی پیراگراف وہی تمہید والا ہے، اور سب سے پہلے اس کے سیاق و سباق
تشریح طلب اقتباسی مضمون کی تمہید ہے۔ اقتباس کے بعد شہر لاہور کا محل وقوع بیان کیا گیا ہے۔ طول بلد اور عرض بلد کے بجائے راوی ضعیف کے سہارے ہی شہر کے دائیں بائیں کے بارے میں آگاہی ملتی ہے۔ مشرقی اور مغربی حملہ آوروں کے راستوں کا سراغ بھی لگایا گیا ہے۔ لاہور شہر کی حدود چاروں طرف سے لاہور ہی سے ملتی ہیں۔ یہاں کی آب و ہوا قدرتی ہے۔ شیر شاہ سوری کی شاندار فتح کی یادگار سڑک پر بناسپتی گھوڑوں والے تانگے مقامی سیاحوں کو نشان عبرت بناتے ہیں۔ عمارتوں پر بے جا اشتہار بازی کا رواج ہے۔ انجمن سازی ایک فیشن ہے۔ لاہور کا اصل سرمایہ یہاں کے طلباء ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے برآمد بھی کیے جاتے ہیں۔ طلباء بھی جمالی، جلالی، خیالی اور خالی قسم کے ہوتے ہیں۔ بہرحال لاہور والے زندہ دل واقع ہوئے ہیں۔ یہ سیاق و سباق ہو گئے۔ اب آ جائیں تشریح طلب اقتباس میں مضمون کی تمہید باندھی گئی ہے۔ تمہید کے معنی آغاز کلام، خطبہ کتاب اور معاملے کی تقریب کے ہیں۔ یہ مزاح کی بھی اٹھان ہے، کیونکہ پطرس بزرگوں کے قول معروف کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ لاہور سے ناواقف ہونا گویا نقص علم و عقل کی دلیل ہے۔ غالب نے کہا تھا، سیکھے ہیں محرخوں کے لیے ہم مصوری تقریب، کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ مطلب اس کا ہوتا ہے کہ کوئی بات بتانے کے لیے، کوئی ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ تمہید ایک بہانے کے طور پہ پیش کی گئی ہے۔ پطرس نے پہلے تو واضح کیا ہے کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ بالعموم کسی شہر کا مقام معلوم کرنے کے لیے نقشے اور گلوب کی مدد لی جاتی ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں۔ پہلے تو یہ علم ہو کہ طول بلد اور عرض بلد کیا ہوتے ہیں، پھر کسی ملک یا شہر کے طول بلد اور عرض بلد معلوم ہو، گلوب دستیاب ہو، تب کوئی مقام خاص ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ایسی ذہنی مشقت اس لیے بھی بیکار ہے کیونکہ لاہور کو دریافت کرنے کا کام صدیوں پہلے ہو چکا ہے۔ لاہور کا مکمل اور جامع جغرافیہ بزرگوں کے اس قول میں بیان ہو چکا ہے کہ لاہور لاہور ہی ہے۔ ایک روایت ہے کہ ہندو دیوتا رام کے ایک بیٹے لوہ کی نسبت سے اسے لوہوار کا کہا گیا۔ لاہور کی جدید تاریخ اسلامی تاریخ ہی ہے۔ پہلے غزنوی آئے، پھر منگولوں کے حملے شروع ہوئے، امیر تیمور سے ایک نیا دور شروع ہوا، مغل سلطنت کے انجام تک لاہور اور دہلی ہی پایہ تخت رہے، یعنی بادشاہوں کا جو پایہ تخت تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ یہی دو شہر رہے، اور یہ دونوں پنجاب میں واقع تھے۔ شیر شاہ سوری نے کابل سے چٹاگانگ، یہ بنگلہ دیش میں بنگال میں تک ایشیا کی سب سے طویل سڑک بنوائی جو لاہور شہر سے ہو کر ہی گزرتی ہے۔ ایک طویل تاریخ کے حامل شہر سے کوئی بے خبر ہو تو یقیناً اس شخص کی علمی و عقلی صلاحیتوں پر سوال اٹھتا ہے۔ دل دے پھٹ آپ بول دے، راواں ٹول دے ککھ رول دے، اسی قیدی تخت لاہور دے۔ یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، اور ہمارے ایک دوست ہیں بہت عزیز، جگنی کہندی ہے، یہ ان کی کتاب ہے۔ مدثر پنو صاحب ہیں لاہور میں، اور پنجابی زبان کے لیے بہت کام بیچارے کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی کتاب کے بالکل ابتدائی ایک چھوٹی سی نظم کا حصہ ہے۔ تو یہ بھی مصنف نے اس قدر تعریف کرنے اور لاہور کی عظمت رفتہ کی یاد دہانی کے بعد لاہور اور اہل لاہور کی حالت ناگفتہ بے کو مزاح کی چاشنی میں بیان کر ڈالا ہے۔ اہلیان لاہور کے مسائل بنیادی نوعیت کے ہیں۔ پانی اور صاف ہوا تک میسر نہیں، یہاں کی سڑکیں اب آثار قدیمہ کا خزانہ ہیں۔ ان سب کے باوجود آج کا لاہور شہر چار دانگے عالم میں شہرت رکھتا ہے۔ علم و حکمت کا جہاں مشہور ہے، رہنمائے کاملاں مشہور ہے، ایک ثقافت ہے جدا لاہور کی، خطہ زندہ دلاں مشہور ہے۔ یہاں تشریح والا حصہ ہم ختم کر کے کچھ آخر پہ ان کا احمد شاہ پطرس بخاری، یہ ان کا تعارف 1898 سے 1958 تک اردو میں پطرس اور انگریزی میں ASB احمد شاہ بخاری،
ان کے کلمی نام ہیں۔ اردو ادب میں اور پاکستانی ادب میں پطرس صف اول کے مزاح نگار شمار ہوتے ہیں۔ پطرس اصل میں انگریزی ادب کے طالب علم رہے، تدریس اختیار کی، گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہے۔ پطرس نے اس مضمون میں عمومی طور پر مزاح کا ایجابی حربہ استعمال کیا ہے، جس میں ظاہری طور پر کسی شخص کے نظریے اور عمل کی تائید کی جاتی ہے، لیکن در حقیقت اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاہور قابل توجہ اور اہل لاہور قابل رحم ہے۔ اس کے بعد ہم بس اب سبق کے یہاں پہ تشریح والا حصہ ہمارا مکمل ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہم پیرے ہیں اس کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہیں، ایک تو شیر شاہ سوری کا مختصر سا تعارف، یہ ان کی پیدائش کے بارے میں کہ 1472 ہے یا 1486 ہے، یہ دونوں میں سے کوئی ہے، اور 1545 بہرحال ان کی وفات ہے۔ بابر کے بیٹے ہمایوں کو شکست دے کر شیر شاہ سوری 1540 سے 1545 تک ہندوستان کا حاکم رہا۔ اس مختصر عرصے میں ہی اس نے بے شمار تعمیرات اور اصلاحات کی۔ شاہراہ اعظم جسے جی ٹی روڈ کہتے ہیں تعمیر کروائی۔ یہ 2400 کلومیٹر طویل راستہ کابل سے چٹاگانگ تک ہندوستان کے اہم شہروں کو ملاتا ہے۔ سڑک کے کنارے سرائے اور مساجد تعمیر کی گئیں۔ اسی نے روپیہ متعارف کرایا، یعنی یہ کرنسی کا جو اب نام ہے دام، روپیہ، یہ اس نے اس وقت سکے اس کے متعارف کروائے۔ یہ جو نقشے میں بس مختصر سا ہی ہے، یہ کابل ہے اور یہ پاکستان کا پورا علاقہ، اس سے بھی گزر کے جاتے ہیں، یعنی لاہور سے، ٹھیک ہے یہاں، اور پھر اس کے بعد یہ ہندوستان کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک پہنچنا ہے، اور یہاں سے آگے وہ بنگلہ دیش میں چٹاگانگ یہاں پہ تقریباً بنے گا، تو وہاں تک یہ ویسٹ بنگال اور یہ بنگلہ دیش چٹاگانگ تک یہ ایک سڑک جو رستہ تھا، ظاہر اس سے پہلے کا بھی ہے، لیکن اس نے بہرحال یہ جو کچھ حصہ یہ والا آگے تھا یہ مکمل کروایا ہوگا۔ یہ رستے تو بہرحال تھے، یہ مین ہی رستے تھے، اس سے بہت پہلے اشوکا کے دور میں، اس سے بھی پہلے بھی راستے بڑے یعنی جو ہیں موجود تھے، اور چونکہ یہ دریاؤں کے رخ کے ساتھ ساتھ ہیں اس لیے رستے موجود تھے۔ پھر اس میں پورے سبق میں ایک جگہ پہ لاہور کے جو شہر، لاہور میں سے بالکھاتی سڑک گزرتی ہے، اور وہ تاریخی یہ وہی ٹھیک ہے آ رہی ہے، یہ لاہور شہر کے، اگر آپ یہ سارے میں تو نہیں لیکن بادشاہی موسک کو چلے آپ سمجھ لیں کہ وہ یہاں موجود ہے، مینار پاکستان یہاں موجود ہے، تو یہ رستہ ہے اس کا، یہ اور یہ ہندوستان کی طرف آگے، تو یہ لاہور شہر میں جہاں سے گزرتی ہے، باقی علاقے آپ خود سے دھیان سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اس میں کردار اور رہ جاتا ہے نظام سکہ کا، کہ وہ ایک اس کے دور سے لے کے چلیں، تو یہ تو وہ دور ہے اس میں نظر آتا ہے جو شیر شاہ سوری کے دور میں جب جی ٹی روڈ بنایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ آگے مزدور اور یہ سارے لگے ہوئے، یہ رستہ بنانے کی تصویر ہے۔ یہ وہ ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب شیر شاہ سوری سے جان بچا کر ہمایوں بھاگا تو نظام نامی ایک ماشکی نے اسے دریا پار کرایا تھا۔ کوئی 15 سال مارے پھرنے کے بعد جب ہمایوں نے دوبارہ اقتدار سنبھال لیا تو اس نے نظام کو 2.5 دن کی بادشاہی عطا کی تھی۔ نظام نے چمڑے کے سکے جاری کروا دیے جن میں سونے کی کیلیں لگی تھیں۔ تو یہ ایک پینٹنگ جو ہے اس میں بس یہی دیکھا کہ نظام سکہ جو ہے یہ اس نے جناب ہمایوں کو وہ دریا پار کروایا، اور یہ مشق اس کے پاس ہے کہ وہ اس پہ ہوا بھر کے اس میں، اور اس طرح سے اس کو بھاگنے میں مدد دی۔ تو پھر وہ 15 سال ادھر ادھر پھرتا رہا، اور یہ ڈائنیسٹی جو تھی پوری کی پوری، یعنی 5 سال تو شیر شاہ سوری رہا، پھر اس کا بیٹا، اور اس طرح یہ تقریباً 15 سال تک سوری خاندان جو ہے یہ حکومت کرتا رہا ہندوستان میں۔ اور اس دوران میں ہمایوں جو ہے یہ ارد گرد پھر تیاری میں لگا رہا کہ کیسے وہ واپس اقتدار پہ آئے، اور آخر کار قسمت نے ساتھ دیا، پہنچ بھی گیا، لیکن پہنچا اور میرا خیال ہے کچھ چند مہینے بعد ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی سیڑھیوں سے گر کے۔ تو بہرحال یہ نظام سکہ، اب وہ کردار جو ہے ایک بالکل تلمیحی یعنی وہ کردار بن گیا۔ اب اس کا جو حوالہ دیا ہے مراد یہی ہے کہ وہ ایک تھا خوش بخت، اور جب وہ کبھی ایسا ہوا، وہ کب ہمایوں کے دور کی بات ہے، اور کہاں آج کا لاہور،
اور اگر یہ اس کے سارے انتظام پہ، اور اس کا انتظام جو ہے سارا، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات کو، چونکہ کردار ایک سکہ کے معنی ماشکی ہوتے ہیں وہاں سے مشہور، تو بات وہ کدھر کی کدھر، پھر پطرس اس کو لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ باقی نہ اس نے کوئی ایسے کوئی مسودات تھے، یعنی یہ تو کوئی تاریخی حقائق کی بیان نہیں ہو رہے، طنز یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا عرصے سے یہ چیزیں ایسے خراب حالت میں لاہور میں ہیں، پانی کا انتظام اتنے عرصے میں ٹھیک نہیں ہوا، کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ مل نہیں رہا ان لوگوں کو، کوئی حل مل نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا حل کوئی نظام سکے کے پاس ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس حوالے سے اس کا تذکرہ وہاں پہ آتا ہے۔ آخر پہ بس اب بات ختم ہوئی، کافی طویل ہو گیا۔ اس میں یہ جو ایک چونکہ ربائی کی حیث بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو علم و حکمت، چونکہ لاہور سیٹ آف لرننگ کہلاتا تھا، یہاں تعلیمی ادارے یہ اس کی وجہ شہرت تھے، اگرچہ آج کل اپنے ہسپتالوں کے لیے مشہور ہے، لیکن فی الوقت یہ اس کے تاریخی حوالے کی طرف۔ رہنمائے کاملہ داتا گنج بخش صاحب لاہور میں جو بزرگ ہیں، تو یہ وہ شعر ان کے بارے میں جو چشتی صاحب کا ہے، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملہ راہ رہنما، تو رہنمائے کاملہ مشہور ہے، وہ ہستی ایک وہاں موجود ہے۔ ثقافت اس کی بالکل جداگانہ ہے، لاہور کے لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہے، اور وہ مزاج کیا ہے کہ وہ زندہ دل لوگ کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ سبق ختم ہوا، باقی میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت ہوئی تو پھر سوال کے جواب میں بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔